حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام ہے فاطمہ، جو اصل وجہ ہے فاطمہ نام رکھنے کی، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام رکھا ہے، تو اس کی اصل وجہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے، لیکن اس کی ایک وجہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، امام حاکم نے روایت کیا ہے، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام فاطمہ رکھا گیا ہے، تو فاطمہ نام رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں انما سمیت فاطمہ، حضرت خاتون جنت کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے لأن اللہ تعالی فطمها وحجبها عن النار، اس لیے کہ اللہ تعالی نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ذات پاک ہے، ان کی ذات کو اور ان کی شخصیت کو ان کے تمام ماننے والوں کے لیے اور ان کے تمام چاہنے والوں کے لیے، جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور جو ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، جو اس طرح سے جینا سیکھیں اور جو اس طرح سے جئیں کہ جس طرح سے حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو اگر ان کی نقل کرتے ہوئے، ان کی مشابہت کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع میں جو لوگ زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی ذات کو اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے لیے جہنم سے حجاب بنا دیا ہے، جہنم سے آڑ بنا دیا ہے۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا جو نام ہے فاطمہ، عربی میں جو بھی لفظ ہوگا اس کے کچھ اوریجنل حروف ہوتے ہیں، روٹ ورڈز جنہیں کہا جاتا ہے، حروف اصلیہ۔ تو حضرت خاتون جنت کا جو نام ہے فاطمہ، اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ 3 ہیں، فا، تا اور میم، جس کو آپ فاطمہ یا فاطمن کہہ سکتے ہیں، یا ان 3 حروف سے فاطمہ سے فاطمہ نکلا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ آڑ ہیں، وہ روک ہیں اور وہ ڈھال ہیں جہنم سے۔ اور اس لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ فاطمہ کا جب آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو اس کے بہت سے معنی آئیں گے، لیکن فاطمہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے فطمن۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے روک بن جانا، ڈھال بن جانا، آڑ بن جانا، حجاب بن جانا، پردہ بن جانا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو معنی بیان کیا ہے، یا ان کے نام رکھنے کی جو وجہ بیان فرمائی ہے، اور اس نام کے روٹ ورڈ سے جو معنی نکلتا ہے، ان دونوں کو ملایا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، اس وجہ سے رکھا ہے کہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو بھی ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کی پیروی میں زندگی گزارے گا، اور جو اس طرح سے جینا سیکھے گا جس طرح کی زندگی حضرت خاتون جنت نے گزاری ہے، تو حضرت خاتون جنت کو اللہ تعالیٰ ان جہنم کے درمیان اور اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور امتی کے درمیان، اس کنیز کے درمیان، اس مرد یا عورت کے درمیان، اس مسلمان یا مسلمہ کے درمیان، مومن یا مومنہ کے درمیان حضرت خاتون جنت کو ایک پردے کی شکل میں، ایک حجاب کی شکل میں، ایک آڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا فرما دے گا کہ حضرت خاتون جنت کو ماننے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، ان کی اتباع کرنے والا، ان کے لیے حضرت خاتون جنت جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے روک بن جائیں گی اور جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ تو ان کا ماننے والا جو ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے قریب بھی نہیں جانے دے گا۔ یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی وجہ ہے۔ اب ان کا ایک بہت ہی مشہور لقب ہے بطول۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت ہی مشہور لقب ہے بطول۔ اس کے بھی جو اصل لفظ ہیں با تا لام، بطل، اور اس کا معنی ہوتا ہے
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی با تا لا کا جو اصل مادہ ہے اسی سے ایک آیت پاک سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، اور بطول کا معنی آپ کو اس آیت پاک سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ تبتل تبتیلا یہ جو تمام الفاظ ہیں یہ وہی با تا لا کا جو اصل مادہ ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہ اپنے رب کا ذکر کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اور اللہ کا ذکر کرنے والے تمام جتنے ذاکرین ہوں گے سب سے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو کس طرح سے کرو؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب اللہ کا ذکر کرو تو ہر ایک سے کٹ جاؤ، ہر ایک سے جدا ہو جاؤ، ہر ایک سے علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ کا جب ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کے درمیان اور اللہ کے ذکر کے دوران تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو، کوئی آڑ نہ ہو، کوئی دوری نہ ہو۔ تو جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اسی مادے سے نکلا ہوا، بطالہ سے نکلا ہوا مادہ ہے بطول، اور آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں حکم فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو ہر ایک سے کٹ جاؤ، ہر ایک سے علیحدہ ہو جاؤ، ہر ایک سے اللہ کے ماں سوا سے جدا ہو جاؤ، بس رب رہے، رب کا ذکر رہے اور تم رہو۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لقب بطول ہے وہ اس لیے ہے کہ خاتون جنت جب اللہ کا ذکر کرتی، خاص طور سے رات بھر جب وہ اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتی، اور پاک کے مطابق وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی بہترین مثال حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں دکھائی دیتی تھی کہ حضرت خاتون جنت جب اللہ کے حضور حاضر ہوتی، جب آپ مصلی پر ہوتی، اور جب آپ مصلی پر آ کر اللہ کے حضور قیام کرتی، رکوع کرتی، سجدہ کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کا ذکر کرتی، تو اسی آیت پاک کی بہترین تصویر نظر آتی، اور خاتون جنت ماں سے اللہ سے اس طرح سے کٹ جاتی کہ جس طرح اللہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کوئی بھی پردہ نہ ہوتا اور کوئی بھی فاصلہ نہ ہوتا، اور دنیا جہان کی انہیں کوئی خبر نہ ہوتی، ساری دنیا سے کٹ کر وہ اللہ کو یاد کرتی، اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کا نام لیتی، اللہ کی عبادت کرتی، اور اللہ کی عبادت اس ڈھنگ سے کرنے کی وجہ سے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب بطول پڑا، اور آپ کو بطول کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے آپ تمام جہان سے کٹ جاتی، اللہ سے جڑ جاتی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت ہی مشہور اور شاید سب سے زیادہ مشہور لقب ہے زہرا، فاطمۃ الزہرا ہم کہتے ہیں، اور زہرا کا جو لفظ ہے، یہ جو ٹائٹل آپ کو پوری امت اس ٹائٹل کے ساتھ، زہرا کے لقب کے ساتھ آپ کو پکارتی ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، میں جتنے بھی لفظ بتا رہا ہوں تو عربی میں کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، لیکن مراد کوئی ایک لفظ ہوتا ہے۔ تو یہ جو زہرا کا لفظ ہے، اور حضرت خاتون جنت کو جو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، تو اس لقب کے ساتھ خاتون جنت کو پکارنے کی وجہ اور ان کے نام لینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، زہرا کا معنی ہوتا ہے پھول، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے اور زہرا کے لقب سے اس لیے جانا جاتا ہے کہ باغ نبوت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ تنہا پھول ہے کہ جس پھول سے پھر اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے گلشن آباد کیے، اور پھر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کا، یعنی چمن نبوت کا، چمن رسالت کا وہ پھول ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پھول سے پھول اور پھول سے کلیاں اور پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے باغات اگائے، اور قیامت تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا جو سلسلہ ہے وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ یہ وہ واحد پھول ہے
تنہا پھول ہے اور انوکھا اور یکتا پھول ہے کہ جس کے ذریعے سے اور جس کے وسیلے سے، جس کے واسطے سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پورے باغ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے چمنزار بنایا ہے اور اسے سجایا ہے، سنوارا ہے، مہکایا ہے۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وجہ سے زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اب وقت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جو اپنی عقیدتوں کا خراج اور محبتوں کا تحفہ اور ہدیہ پیش کیا ہے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حکیم الامت ہیں اور مفسر قرآن ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور ان کے منصب کو۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی تعریف بیان فرمائی، جگہ جگہ پہ تعریف بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ مکمل سورہ مریم کے نام سے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی، ان کی شان کو دیکھتے ہوئے، ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کے مقام کے سامنے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختصر سے چند اشعار میں 2-3 شعر ہیں، اس میں انہوں نے گویا کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ان 3 اینگل سے اگر دیکھا جائے حضرت مریم کی بہت بڑی شان ہے، وہ ایک نبی کی ماں ہے، ایک رسول کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے، 3 اینگل سے اور 3 جہتوں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ حضرت مریم سے بھی زیادہ فضیلت کی حامل کیوں ہیں۔ دیکھیں فارسی کا ان کا شعر ہے، فرماتے ہیں از مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فضیلت حاصل ہے، جو بزرگی، جو کمال حاصل ہے، اس بزرگی کی ایک وجہ ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے فضیلت رکھتی ہیں، لیکن از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شان ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو فضیلت ہے، وہ 3 جہتوں سے علامہ اقبال دکھا رہے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ 3 جہتوں سے کیوں حضرت مریم سے بھی زیادہ بزرگی اور فضیلت کی حامل ہیں۔ پہلی چیز، نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین، پہلی فضیلت یہ ہے جو حضرت مریم کے دامن میں نہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کے دامن میں ہے، وہ یہ کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اولین اور آخرین کے امام کی بیٹی، امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر ہے۔ یہ فضیلت حضرت مریم کو حاصل نہیں۔ دوسری فضیلت فرماتے ہیں، مرتضی 92 تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری فضیلت حضرت فاطمۃ الزہرا کی یہ ہے کہ وہ تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہے، جو کہ لوگوں کی اور جہان کی اور دنیا کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، ہر ایک کے مشکل کشا ہیں، یعنی مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت دونوں بیٹوں کے حوالے سے بیان کی ہے، باپ کے حوالے سے ایک فضیلت، شوہر کے حوالے سے ایک فضیلت، اور بیٹوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، مادر پرکزے مرکزے پرگار عشق، بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیسری ان کی فضیلت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ عشق کے مرکز کے جو سالار ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مرکز ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں۔ دوسری فضیلت یعنی بیٹوں کے لحاظ سے فرماتے ہیں، مادر کاروان سالار عشق، جو عشق کے قافلے کا سالار ہے حسین کربلا کی میدان میں، اس حسین کی ماں اور اس حسن کی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ امتیاز ہے، پوری دنیا میں
جو یہ شانیں ہیں کہ امام الانبیاء کی بیٹی ہونے کا شرف، سید المرسلین کی بیٹی ہونے کا شرف، اور تاجدار ولایت کی بیوی ہونے کا شرف، اور سلطان کربلا کی ماں ہونے کا شرف، یہ صرف اور صرف حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے دامن میں ہے۔ اور یہ 3 جہتوں سے ان کی اپنی ہستی کا جو نکھار ہے وہ سامنے آتا ہے۔ باقی ان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے، اپنی جو شخصیت ہے، اپنی جو فضیلت ہے، اور تقوی اور طہارت، عبادت، پردہ اور عبادت و ریاضت، جو کچھ ہے اپنی فضیلت وہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پہلے تو میں نے حضرت خاتون جنت کا ذکر آج کے اس رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے تاکہ ان کا ذکر کر کے یاد دہانی کروائی جا سکے کہ پرسوں کے دن حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا نے وصال فرمایا، تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں ان کے ایصال ثواب کا جو بھی آپ سے اہتمام ہو سکتا ہے ضرور کریں۔ آپ کے دن بھر کی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن بھر کی جو نیکیاں ہیں، جو آپ نے قرآن پڑھا ہو، وظائف پڑھے ہوں، ذکر و اذکار، درود شریف خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پڑھ کر کے شام کے وقت، افطار کے وقت ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کرنے کی برکت سے ان کی ذات سے آپ کا رشتہ جڑے گا، اور حضرت خاتون جنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مستحکم اور ناقابل تردید وسیلہ ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں اگر آپ کچھ پیش کرتے ہیں، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، تو وہ پلٹ کر کے آپ ہی کو اور آپ کی نسلوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ حضور خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے گھر کی خواتین کو خصوصاً ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔